مسلمانوں کے درمیان، مومنوں کے درمیان حضور کے وجود مبارک کے صدقے میں مومنین و مسلمین گناہ بھی کریں گے تو حق سبحانہ و تعالی عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ بات یہیں تک نہیں ہے، رحمت الہیہ آگے بڑھی اور فرمایا گیا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور حق سبحانہ و تعالی ان پر ہرگز عذاب نازل کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ یہ استغفار کرتے رہیں۔ اور اس سلسلے میں بھی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ارشادات ہیں، جس میں فرمایا کہ مجھے تعجب ہے کہ ایک انسان مومن، ایک انسان مسلم کس طرح عذاب الہی کا شکار ہو سکتا ہے جبکہ اسے استغفار کا کلمہ نصیب ہے۔ تو استغفار یقیناً آج کل یوں بھی ماہ مبارک رجب گزر گیا، اس کے بھی خاص اعمال میں یہ چیز تھی، ماہ مبارک شعبان کے بھی خاص اعمال میں یہ چیز ہے کہ انسان روزانہ کم سے کم 100 بار یا 70 بار استغفار پڑھ لے، اور اس صیغے میں استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ عام طور پر جو استغفار کے صیغے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا اور بہت سے صیغے ہیں استغفار کے، بہت سے صیغے ہیں، بہت سے طریقے ہیں استغفار کرنے کے، خدا سے عفو طلب کرنے کے، لیکن یہ اس میں ایک خاص نکتہ پوشیدہ ہے اس ترکیب میں جو معصوم نے سکھائی ہے رجب اور شعبان میں، استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ استغفار اور توبہ میں یوں تو علماء نے، محققین نے، عرفاء نے بہت سے فرق بیان کیے ہیں، متعدد فرق ذکر کیے ہیں، لیکن جو بات اس وقت مختصر سے وقت میں اور مختصر سے جملوں میں عرض کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ استغفار انسان کے گزشتہ گناہوں کی معافی ہے، اور توبہ گزشتہ، حال اور آئندہ زندگی کے تمام ادوار کو محیط ہے۔ اس فقرے میں جس میں جو سکھایا گیا ہے کہ استغفر اللہ واسألہ التوبہ، اس میں جو لطیف بات ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کہتا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ، تو اتوب الیہ میں وہ فعل کا اسناد اپنی ذات کی طرف کرتا ہے کہ میں اللہ سے استغفار طلب کرتا ہوں اور اللہ کی طرف پلٹتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ انسان کیا ہے، اس کی حقیقت و حیثیت کیا ہے، اس کے عزم اور ارادے کی بھی حیثیت کیا ہے؟ انسان تو مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ارادے رکھتا ہے۔ اس فقرے میں توبہ کا اسناد تائب کی ذات کی طرف نہیں ہے، کہا گیا استغفر اللہ واسألہ التوبہ، اللہ سے ہم استغفار کرتے ہیں اور اسی سے توبہ طلب کرتے ہیں، وہی توفیق عطا فرمائے کہ ہم توبہ کر سکیں، رجوع الی اللہ کا سفر مکمل کر سکیں۔ توبہ یعنی رجوع الی اللہ، تقوی اختیار کریں، استغفار کریں اور درود پڑھیں زیادہ سے زیادہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اور استغفر اللہ ربی واسألہ التوبہ۔ سورہ مبارکہ انا انزلناہ بھی آج کل کثرت سے تلاوت کریں۔ سورہ مبارکہ یاسین یوں بھی روز پڑھنی چاہیے، زرہ کے طور پر مومن کے کام آتی ہے، زرہ کی طرح۔ کوشش کیجئے کہ ان ایام میں نمازیں ادا ہوں پابندی سے،
ذکر حق ہو، تلاوت قرآن مجید ہو، سورہ یاسین پڑھیں، اور قلب سورہ یاسین، خود سورہ یاسین قلب قرآن ہے، اور قلب سورہ یاسین اس کی وہ آیت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے سلامتی کا پیغام ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ آیت کثرت سے پڑھیں، ممکن ہے تو 135 مرتبہ پڑھیں، اگر خدا نخواستہ کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے تو 135 مرتبہ پڑھ لیں، اول و آخر صلوات کے ساتھ، اور پوری مکمل سورہ یاسین پڑھیں، سورہ انا انزلنا پڑھیں۔ یہ چیزیں جو ہیں استغفار کثرت سے، صلوات محمد و آل محمد پر کثرت سے، سورہ قدر یعنی سورہ انا انزلنا کی تلاوت کثرت سے، سورہ یاسین اور اس کی آیت سلام قولا من رب الرحیم، یہ چیزیں آج کل کثرت سے تلاوت فرمائیں، لیکن دل و جان سے، ظاہر سے باطن تک استغفار کریں۔ یہاں پر